السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گنبد خضرا کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکر لہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں اور انہیں خوب پاک اور صاف ستھرا فرمائیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں کہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں صدقے سے کون سا صدقہ مراد ہے؟ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں وہ صدقہ جو صحابہ کرام نے بطور کفارہ ادا کیا تھا اس کو یہاں مراد لیا ہے، اور بعض نے اس سے زکوٰۃ کو مراد لیا ہے۔ بہرحال چاہے وہ صدقہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ نفل ہو یا پھر صدقہ فطر ہو،
جو بھی صدقہ ہو اسے قبول کرنے کا حکم دیا گیا اور ارشاد کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لے کر ان کو اس صدقے کے ذریعے پاک اور صاف فرما دیں، یعنی مال کو لے کر دل سے مال کی محبت نکال کر دل کو دنیا کی محبت سے پاک و صاف فرما دیں، اور اس پاکیزگی کا اثر ان کے اخلاق پر بھی واقع ہوگا اور ان کے کردار پر بھی واقع ہوگا۔ اور فرمایا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا فرمائی، دعائے رحمت۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی کچھ پیش کرنے کے لیے آتا اللہ کی راہ میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقات لے کر حاضر ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یوں دعا فرماتے، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمتوں کا نزول فرما۔ یہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب صدقات کوئی پیش کرے تو ان صدقات پیش کرنے والوں کو دعا دینا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آج بھی صدقات دینے پر جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ کہے جاتے ہیں یا اس قسم کی دعائیں دی جاتی ہے، تو ہماری اور آپ کی توجہ ان دعا کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ ہم اس دعا کو بالکل ایک دستور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دعا دینا سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب صدقہ وصول کرنے والا یا تو خود اپنی ذات کے لیے وصول کرتا ہے یا پھر دین کے اہم کاموں کے لیے وصول کرتا ہے، جیسے علماء، مشائخ، مدارس اسلامیہ اور خدمات دینیہ کے لیے مسلمانوں سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ کو وصول کرتے ہیں یا صدقات فطر کو وصول کرتے ہیں، یہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے، اور اس پر علماء بھی دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ مال کو دیتے وقت ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، ایک دینے والا اپنے دل میں کچھ عجیب سی تعلی، یعنی اپنے آپ کو بلند سمجھنا، یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور لینے والا بظاہر یوں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے تھا، جبکہ اگر لینے والا دین کے کاموں کے لیے اس پیسوں کو وصول کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے، جس سے وہ اللہ کے دین کو تقویت پہنچائے گا، جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو طاقتور بنائے گا،
وہ ایسا کام کر رہا ہے، اور دینے والا چونکہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اس کے مال کو قبول کیا جا رہا ہے، تو اس کا انداز ایک شکریہ ادا کرنے والے کے انداز کے مطابق ہونا چاہیے کہ میرا یہ مال اللہ کے دین کے کاموں کے لیے وصول کر لیا گیا ہے، قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اس طریقے کی فیلنگ اور احساسات ہمیں زکوٰۃ دیتے وقت اور دین کے کاموں کے لیے لیتے وقت ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ حکم دیا گیا کہ ان کے مالوں کو ان سے لو، تو یہ مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا اپنے آل و اولاد کے لیے وصول نہیں کیے، بلکہ زکوٰۃ و صدقات تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام اور آپ کے خاندان بنو ہاشم پر بھی حرام ہے۔ یہ یا تو مسلمانوں کی مدد کے لیے تھا یا پھر دین کے کاموں کے لیے تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو حضور کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے تو ان کے احساسات یوں ہوتے تھے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کریں گے تو حضور ہمارے لیے دعائیں فرما دیں گے۔ ان کے دلوں میں یہ خواہشات ہوتی تھی کہ حضور کی دعا لینے کے لیے ہم ان اموال کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے حالات پر خبردار ہے، اس نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ محبوب ان کے مالوں سے صدقات کو لے کر ان کے لیے دعا فرمائیے، اس لیے کہ آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ ہم حضور کی دعا لیں۔ تو یہی حال پیارے اسلامی بھائیوں آج تک ہے۔ یہاں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اصل قرآن کا خطاب حضور ہی سے ہوا کرتا ہے، اور پھر آپ کے بعد اگر اس کا تعلق کسی حکم کو جاری کرنے سے ہے تو وہ نائبان رسول اور وارثان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا ہے، یا تو حاکموں کو ہوا کرتا ہے یا علماء کو ہوا کرتا ہے کہ اے علماء یا اے حاکموں مسلمانوں کے مال سے صدقات کو وصول کرو۔ یا اب جیسے حاکمیت کا رواج نہیں ہے تو اب یہاں دین کے کاموں کے لیے علماء سے خطاب ہے کہ اے علماء مسلمانوں کے مالوں سے ان کے مال کو وصول کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ تو غرض کی خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص، اور پھر آپ کی نیابت میں ہر عالم دین کے لیے عام ہے۔ تو اب چونکہ یہاں دعا دی جا رہی ہے تو براہ راست تو یہ دعا آپ کو وہ دے رہا ہے جس کے سپرد آپ نے اپنا مال کیا ہے، لیکن حقیقت میں اس دعا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی شامل ہے۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ آپ کی حیات باطنی، یعنی حیات ظاہری تو یہ کہ جب تک آپ اس دار فانی میں بالکل سب کے سامنے ظہور فرما رہے، اور حیات باطنی یہ ہے کہ آپ نے پردہ فرما کر وصال فرما کر اب وہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی کہ جس کے بعد کبھی موت نہیں آنی ہے، تو وہ حیات باطنی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری ہو یا حیات باطنی ہو، یہ دونوں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
آج بھی مسلمانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اچھے عمل پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی حمد کرتا ہوں، اور تمہارے برے اعمال پر میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ کہ ہم اگر گندے کام کرتے ہیں، ناجائز اور حرام کام کرتے ہیں، اور جب ہمارے وہ عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت فرماتے ہیں کہ اے اللہ میرے اس فلاں امتی سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، اس کی مغفرت فرماتے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یقیناً یہ دعائیں ہمیں بھی ملتی ہے جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ صدقات کو پیش کرتے ہیں۔ آج بالخصوص ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صدقہ فطر، اور صدقہ فطر یہ بھی اسلام کا ایک ایسا نظام ہے جس نظام نے ہر مسلمان کو اس میں شریک کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی عبادات و ریاضات کے بعد اہل اسلام کی خوشی پر خوشی فرماتا ہے، ان کی اپنی رضامندی کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو اب ان خوشیوں کا اظہار مسلمان عبادت و ریاضت کے بھی ذریعے کرتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ تو جن کے پاس ظاہری نعمت مال و اسباب ہوتے ہیں وہ ان ظاہری نعمتوں کے ذریعے بھی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہوتے تو ان نعمتوں والوں کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو اس خوشی میں شریک کرنے کے لیے اپنے مالوں سے بطور صدقات فطر ادا کر کے دے دیا جائے، تاکہ تمہاری خوشی میں ان نعمتوں کو ظاہر کرنے میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ یہ ایک بہترین نظام ہے جو امیروں کے ساتھ غریبوں کو اور غریبوں کے ساتھ امیروں کو ایک ساتھ شامل کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا خرما یا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے بڑے سب پر مقرر فرمایا، یہ سب پر مقرر کر دیا گیا کہ غلام کی طرف سے بھی ادا کیا جائے، بچوں کی طرف سے بھی ادا کیا جائے، مرد و عورت کی طرف سے بھی ادا کیا جائے، اور حکم دے دیا کہ اس کو نماز جانے سے پہلے ادا کر دے، یعنی عید الفطر کی نماز میں جانے سے پہلے اس کو ادا کر دے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ آخر رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، اور اس صدقے کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ یہ صدقہ کتنا ہوگا۔ جیسے زکوٰۃ کے لیے تو اس کے مصارف قرآن نے بیان کیے، لیکن صدقات فطر کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ کتنے مال میں سے یا کون سے مال کے ذریعے یہ صدقہ ادا کیا جائے تو کتنا دینا ہوگا، اس بات کو ذکر کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور اس سے فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو چکا تھا کہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا نفاذ خود آپ کی حیات مبارکہ میں کیا گیا۔
تو بہرحال اس چیز کو نافذ کر کے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت کریمہ کو بھی بیان کر دیا کہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ فطر تمہارے لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہے. یعنی اگر تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو رمضان المبارک میں تم سے جو غلط بات تمہاری زبانوں سے نکلی یا روزوں میں کچھ کمی رہ گئی تو صدقہ فطر کے ذریعے اس کمی کو ختم کر دیا جائے گا. تو ایک حکمت تو دینے والے کے لیے یہ ارشاد فرمائی کہ اس کو یہ فائدہ ہے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اس لیے تاکہ مساکین کے لیے خورش کا انتظام ہو جائے. یعنی جو عید سعید کے دن کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی یہ انتظام ہو جائے. اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک وہ اپنا صدقہ فطر ادا نہ کر دے. تو پیارے اسلامی بھائیو، یہ چند احادیث مبارکہ جو صدقہ فطر کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. آئیے کچھ اس کے فقہی مسائل جو علماء اسلام نے قرآن و حدیث سے استنباط فرمائے اسے سماعت کریں. صدقہ فطر یہ کیا ہے؟ صدقہ فطر مسلمانوں پر واجب ہے اور اس کا وقت عمر بھر ہے. جب بھی ادا کریں گے یہ ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جتنے سال صدقہ فطر نہ نکالا اتنے سال کا صدقہ فطر اس کو ادا کرنا پڑے گا، اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اگر مال ہلاک بھی ہو جائے تب بھی اس سے چھٹکارا نہیں، اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا. جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اگر مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے اگر مال ختم ہو جائے. لیکن صدقہ فطر اگر واجب ہوا ہے تو اس کا وجوب مسلمانوں سے ختم نہیں ہوتا، اس کو ادا کردہ ہی ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک فرق زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں، دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ مال پر واجب ہوتی ہے لیکن صدقہ فطر مال پر نہیں بلکہ ذات پر واجب ہوتا ہے، شخص پر واجب ہوتا ہے. یعنی جیسے زکوٰۃ میں آپ نے سنا کہ اتنا مال ہو تو اتنی زکوٰۃ، اتنا مال ہو تو اتنی زکوٰۃ، اور جب تک اتنا مال نہ ہو جائے تب تک آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن صدقہ فطر مال پر نہیں ہے بلکہ یہ شخص پر ہے، انسان پر ہے. لہذا اگر کوئی شخص صدقہ فطر کے واجب ہونے کے بعد مر گیا تو اس کے مال سے یہ صدقہ ادا کیا جائے گا، اور صدقہ واجب ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا. یہ اس میں فرق ہے. جبکہ زکوٰۃ تو مرنے کے بعد مساقط ہو جائے گی جبکہ ابھی واجب نہیں ہوئی تھی. اب رہی بات یہ کہ صدقہ، جیسے مال پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے سال کے گزر جانے کے بعد، لیکن صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے واجب اور فرض ہونے کا ایک سبب ظاہری رکھا، حالانکہ سبب حقیقی تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہم پر نمازیں فرض ہے، اس کا سبب حقیقی اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں، لیکن اس کا سبب ظاہری وقت ہے کہ جب جس نماز کا وقت ہوتا ہے ہم پر اس وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز فرض ہو گئی. ظہر کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا، ہم پر ظہر کی نماز فرض
نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے اسلام میں جو بھی چیزیں مسلمان پر فرض ہے یا واجب ہے، اس کا فرض ہونا اور اس کا واجب ہونا ایک وقت کے ساتھ موقت ہے، متعین ہے۔ وقت آئے گا وہ چیز واجب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے صدقہ فطر کا بھی ایک وقت ہے جس وقت وہ انسان پر واجب ہوتا ہے، مسلمان پر واجب ہوتا ہے۔ کیا وقت ہے؟ توجہ کے ساتھ اسے سماعت کریں۔ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جب جہاں عید ہوگی، یا تو رؤیت ہلال پر، یا ثبوت ہلال پر، یا 30 دن کی تعداد کو مکمل کرنے پر، 30 دن کی تعداد کے مکمل کرنے پر اب جو دن آئے گا وہ عید کا دن ہے، اور اب اس کا جب فجر کا وقت شروع ہوگا تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا، جو مسلمان صدقہ فطر کے شرائط پر اترتے ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ تو جس مالک نصاب مسلمان نے عید کے دن کی صبح صادق کا وقت پا لیا، اس پر صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ لہذا اب جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا، صبح صادق طلوع ہونے سے عید کے دن فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، یا صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تو مالدار تھا لیکن جس وقت صبح صادق طلوع ہوئی اس وقت فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہوا، تو اب ایسی صورت میں صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ مرنے والا اس وقت موجود ہی نہیں تھا جس وقت صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت وہ صبح صادق کا وقت تھا، فجر کا شروع ہونے کا وقت تھا، اور اس سے پہلے وہ انتقال کر گیا ہے۔ فقیر صبح صادق کے وقت موجود تو ہے لیکن چونکہ صدقہ فطر واجب ہونے کی شرط جو تھی وہ مالک نصاب ہونا تھا، لیکن اب وہ اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں رہا کہ جس سے صدقہ فطر واجب ہو جائے، لہذا اس پر سے بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کوئی اسلام لایا تو اب صدقہ فطر اس پر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حالت میں اس نے عید کے صبح صادق ہونے کا وقت پایا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وقت ہے عین صبح صادق کا طلوع ہونا۔ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی اس وقت جو مسلمان موجود ہے اور جس پر صدقہ فطر کے واجب ہونے کے شرائط پائے جاتے ہیں، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس مسئلے کا دوسرا رخ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی صبح صادق طلوع ہونے کے بعد مرا، یا صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے کافر تھا اب مسلمان ہو گیا، یا صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا اب صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے وہ مالدار ہو گیا، تو اب ان سب پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ وقت پا لیا ہے جو وقت صدقہ فطر کے واجب ہونے کا ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ اس کے واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ عید کے دن فجر کا وقت شروع ہونے کا وقت ہے۔ جس نے یہ وقت پا لیا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ توجہ سے سماعت کریں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، اس پر واجب ہے۔ یعنی یہ وقت سے واجب تو ہوگا لیکن اس واجب
اس وقت کے ساتھ ساتھ یہ شرائط بھی پائے جانے ضروری ہے. نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2 وہ آزاد ہو، آج کے زمانے میں سارے مسلمان آزاد ہیں، اور نمبر 3 وہ مالک نصاب ہو، یعنی اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال ہو، اس پر صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد اور غلام اور باندیوں کی طرف سے اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا. ہر مالدار مالک نصاب آزاد مسلمان مکلف پر. اب یہاں تھوڑی سی اور توجہ چاہوں گا کہ مالک نصاب ہونا صدقہ فطر میں، اور یہی بات آپ زکوٰۃ میں بھی سنتے ہیں کہ مالک نصاب جب تک نہیں ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور یہی بات یہاں پر بھی ہے. لیکن دونوں کے مالک نصاب ہونے میں فرق ہے. زکوٰۃ میں مالک نصاب اس وقت ہوگا جبکہ اس کے پاس مال نامی ہو، یعنی ایسا مال جو بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، زیادہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. جیسے یا تو مال تجارت ہو یا سونا اور چاندی ہو، تو یہ بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو زکوٰۃ کے اندر یہ ضروری ہے کہ وہ مال جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، تو وہ ایسا مال ہو جو یا تو مال تجارت ہو یا سونا اور چاندی ہو، تو زکوٰۃ واجب ہوگی. اور پھر اس پر 1 سال پورا گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن صدقہ فطر میں یہ نصاب نہیں ہے. صدقہ فطر میں مال نامی ہونا شرط نہیں، یعنی سونا چاندی ہونا یا مال تجارت، جو بزنس کا مال ہمارے پاس جو مال ہوتا ہے وہ مال یہاں مراد نہیں ہے. حاجت سے زیادہ حاجت اصلیہ، حاجت اصلیہ یہاں کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان کو 3 کپڑے کی ضرورت ہے. ایک کپڑا اس کا کسی جو ہے خاص تقریب جمعہ یا عید وغیرہ میں پہننے کے لیے، دوسرا کام کاج کے لیے، اور تیسرا کپڑا ایک عام دنوں میں پہننے کے لیے. یہ 3 کپڑے انسان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک مکان انسان کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک گاڑی انسان کی ضرورت ہے، ایک موبائل انسان کی ضرورت ہے. اس طرح آپ جتنے بھی ضرورت کے سامان ہیں گھر کے اندر، جو برتن وغیرہ، ان کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے یا اتنے کپڑے ہیں یا اتنی گاڑیاں ہیں یا اتنے مکان ہیں کہ جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. اب یہاں پر آپ وہ مال جو پیسہ ہوتا ہے یا سونا چاندی ہوتا ہے یا پراپرٹی اور ملکیتیں ہوتی ہیں، ان کو اگر نہ بھی مراد لیں تو بسا اوقات کپڑوں کے ذریعے یہ نصاب پہنچ جائے گا. کپڑوں کے علاوہ اور دیگر ضروریات کی چیزیں ہیں، جیسے آج کے زمانے میں موبائل ہے. انسان ضرورت سے زائد اپنے شوق کی بنیاد پر مہنگے مہنگے موبائل رکھتا ہے. ایک موبائل 1.5 2 لاکھ روپے کے ہو جاتے ہیں. تو اگر ضرورت سے زائد ہے تو اس کو بھی صدقہ فطر کے نصاب میں جوڑا جائے گا. تو یہ فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں. زکوٰۃ کے اندر مال نامی ہونا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر میں مال نامی ہونا شرط نہیں ہے. لہذا جس مسلمان کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ جائے، تو اس پر اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنے باندی اور غلام کی طرف سے اس پر صدقہ فطر دینا واجب ہوتا ہے. نابالغ یا مجنون یعنی پاگل اگر وہ خود مالک نصاب ہیں تو ان پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. یعنی چھوٹا بچہ جس کے پاس اتنا مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، اس کے کپڑے بھی اس میں جوڑے جائیں گے، دوسری چیزیں بھی جوڑی جائے گی. تو اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے اس کا مال، تو اس پر اسی کے مال سے صدقہ فطر واجب ہوگا. یعنی وہ اپنے اس مال سے اس کا ولی ادا کرے گا. اور اگر ولی نے ادا نہ کیا اور نابالغ بالغ ہو گیا
یا جو پاگل تھا اس کا پاگل پن ختم ہو گیا تو اب یہ خود ادا کر دیں. اور اگر خود مالک نصاب نہ تھے اور ان کے ولی یعنی سرپرست نے ادا نہ کیا تو بالغ ہونے یا ہوش آنے پر ان کے ذمے ادا کرنا نہیں ہے. یعنی اگر کوئی نابالغ ہو اور وہ مالک نصاب ہو تو اس پر خود اپنے مال سے اس کے ولی کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. یا اگر ولی خود اپنی طرف سے کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں، جیسے عموماً باپ اپنے بچوں کی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی نابالغ جس کے پاس مال تھا اور اس کے سرپرست نے اس کے والی نے صدقہ فطر ادا ہی نہیں کیا اور اب یہ بالغ ہو گیا ہے اور اس کو پتا چلا کہ میرا صدقہ فطر ادا ہی نہیں ہوا تھا تو اب ایسی صورت میں اب یہ خود اس کو ادا کرے گا. اور نابالغ اگر ایسی پوزیشن میں تھا کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ صدقہ فطر واجب ہوتا اور اس کے گھر والوں نے بھی اس کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تھا تو اب بالغ ہونے کے بعد اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں رہے گا، کیونکہ نابالغیت میں بھی اس پر واجب نہیں تھا تو بالغ ہونے کے بعد بھی واجب نہیں ہوگا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر نابالغ کے پاس مال ہے تو اس کے مال سے ادا کرے، یا پھر اگر باپ خود ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے. اسی طریقے سے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں. مال ہلاک ہونے کے بعد بھی صدقہ واجب رہے گا، ساقط نہیں ہوگا، برخلاف زکوٰۃ کے کہ زکوٰۃ اگر واجب ہو گئی تو ادا کرنے وہ ساقط جو ہے واجب ہونے سے پہلے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر جو ہے ساقط نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرد مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے واجب ہے جبکہ بچہ خود مالک نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے. اور پاگل اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ مالدار نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہوگا. یعنی جو مجنون ہیں، پاگل ہیں پیدائشی طور پر اور اگرچہ وہ بالغ ہو چکے ہوں ان کا صدقہ فطر ان کے باپ پر واجب ہوگا جبکہ خود ان کے پاس اتنا مال نہ ہو، اور اگر ان کے پاس اتنا مال ہے تو پھر ان کے مال سے ادا کیا جائے گا. اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر کا تعلق رمضان کے روزے سے ہے، تو صدقہ فطر کا تعلق رمضان کے روزے سے نہیں ہے. اگر معاذ اللہ کسی نے روزے رکھے ہی نہیں بغیر کسی عذر کے یا عذر کے سبب روزے نہیں رکھے تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا کیونکہ اس کا تعلق رمضان کے روزے سے نہیں ہے. اب یہ جو بتایا کہ مالک نصاب باپ پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف صدقہ فطر واجب، اب اگر مالک نصاب باپ اپنے بالغ بچوں اور نابالغ بچوں کی طرف صدقہ فطر ادا کر رہا ہے تو بالغ بچوں سے اسے اجازت لینی ہوگی، اسے بتانا ہوگا کہ میں آپ کا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں. سمجھ رہے؟ اس لیے کہ یہ جو ہے باپ پر واجب ہے نہ کہ نابالغ اولاد پر. تو نابالغ اولاد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، لیکن بالغ اولاد سے اجازت لینے کی ضرورت ہوگی جبکہ وہ خود مالک نصاب ہوں گے تو بتانا ہوگا کہ ہم آپ کی طرف صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بیوی کا صدقہ فطر شوہر پر واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی شوہر کا صدقہ فطر بیوی پر واجب ہوتا ہے. تو اگر دونوں ایک دوسرے کی طرف سے ادا کرتے ہوں تو انہیں بتانا ضروری ہوگا کہ آپ کی طرف سے صدقہ فطر یہ ادا کیا جا رہا ہے. اگر کسی کا باپ نہ ہو، بچہ یتیم ہو، تو پھر باپ کی جگہ دادا، کہ اگر دادا مالک نصاب ہے تو دادا اپنے یتیم پوتا پوتیوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا کہ یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے. یہ تھا صدقہ فطر کا واجب ہونا. اب رہی بات یہ کہ صدقہ فطر کیا ہے اور کس چیز سے ادا کیا جائے گا. احادیث مبارکہ میں صدقہ فطر کی مقدار کو بیان کیا گیا، جیسا کہ چند حدیثیں آپ نے سماعت کی. مسئلے کی روشنی میں ایک مرتبہ پھر سماعت کر لیں کہ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے: گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو
یعنی گیہوں کا آٹا یا ستو یا خود گیہوں، یہ نصف سا، نصف سا کا وزن آج کے زمانے میں ہوتا ہے 2 کلو 45 گرام گیہوں، اگر گیہوں سے وہ ادا کرنا چاہتا ہے تو۔ اور کھجور یا مرقہ یعنی کشمش یا جو یا اس کا آٹا یا ستو 1 سا یعنی 4 کلو 90 گرام، اگر کھجور سے ادا کرنا چاہیں یا مرقے سے یعنی کشمش سے یا پھر جو سے، تو پھر وہ 4 کلو 90 گرام ادا کرنا ہوگا یا اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ ہے صدقہ فطر کی مقدار۔ گیہوں میں آدھا سا یعنی 2 کلو 45 گرام، اور جو کھجور اور کشمش، یہ 4 چیزیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے کسی بھی ایک چیز کے ذریعے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال کی فراوانی عطا فرمائی وہ اعلیٰ چیزوں سے صدقہ فطر ادا کرے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جان کا صدقہ ہے، مال کا صدقہ نہیں۔ اب ہم اپنی جان کے لیے اور اپنی ذات کے لیے دنیاوی اعتبار سے جتنی اچھی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی اچھی سے اچھی چیزیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا امامہ کیسا رہے گا، میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میرا چشمہ کیسا ہونا چاہیے، تو اسی طریقے سے وہ اپنی ذات کے لیے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو پھر وہ نچلی طرف نہ جائے بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر گیہوں سے بھی کوئی ادا کرے گا تو واجب ادا ہو جائے گا، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، جب دنیاوی معاملات میں ہم اعلیٰ گرانڈ کی چیزیں کو پسند کرتے ہیں تو دینی معاملات میں بھی ہمیں اعلیٰ چیز ہی کو پسند کرنا چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی کو وسعت دی ہے مال میں، تو 2 کلو 45 گرام تو 100 روپے میں ہو جائے گا۔ کیا میری ذات کی حیثیت 100 روپے کی ہے؟ اب میں اپنے ذات کا اعتبار کروں کہ اگر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو بہتر سے بہتر چیز میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کپڑا پہنتا ہوں تو عمدہ کپڑا پہنتا ہوں، لباس میرا عمدہ ہوتا ہے، عطر لگاتا ہوں تو بہترین خوشبو اور مہنگے سے مہنگا عطر میں استعمال کرتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جب مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو بہتر سے بہتر انداز میں اس کو صدقہ کروں۔ تو کھجور کے اعتبار سے کرے، عموماً جو ہے پرچے گھوم رہے ہوتے ہیں، میسج بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کھجور کے بھاؤ کے اعتبار سے، مرقے کے بھاؤ کے اعتبار سے، تو آپ اسی اعتبار سے اپنا لگا لیں، 1200 1600 یا 2000 3000 جو بھی بنتا ہو، اس اعتبار سے اپنی ذات کا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کرے اپنی وسعت کے اعتبار سے، تاکہ دین کا زیادہ فائدہ ہو یا غربا مساکین اور جن لوگوں کو صدقہ فطر دیا جاتا ہے ان کا زیادہ فائدہ ہو، کہ 100-200 روپے میں کیا ہوگا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی وسعت دی ہے اس وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ اور سماعت کریں۔ عموماً صدقہ فطر ہم گھر میں ایک 50 کلو کی گیہوں کی بوری ہم نے لا کے رکھ دی، اب گھر والوں کو کہہ دیا بھائی صدقہ فطر ادا کرتے رہنا، تو اب عموماً وہ گداگر جو گھر گھر بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس خود مانگ مانگ کر اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہو سکتا ہے مالک نصاب ہو گئے ہوں، اگر ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دیا تو صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی بتایا تھا کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ اسی کو دے سکتے ہیں جو فقیر شرعی ہو، اور فقیر شرعی کی تعریف بھی ہم نے پیش کی تھی۔ لہذا اگر کسی ایسے کو آپ نے اپنا صدقہ دیا کہ جس کے پاس خود 52.5 تولہ چاندی کی مقدار یا اس کی قیمت کی مقدار مال جمع ہو گیا ہے، تو پھر اب اس کو صدقہ فطر دیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے جس طریقے سے زکوٰۃ دینے میں ہم تحقیق کرتے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ فطر دینے میں بھی ہمیں تحقیق کرنا ہوگی۔ بغیر تحقیق کے اگر ہم لاپرواہی کے ساتھ ویسے ہی دے دے کہ بھئی اپنا کام دینے کا ہے کوئی بھی لے جائے، تو پھر یاد رکھے کہ وہ آپ کا وجوب آپ کے اوپر باقی رہے گا، آپ کے اوپر سے ساقط نہیں ہوگا۔ بہت سی کلپ ایسی گھومتی ہوتی ہے کہ بھئی تحقیق کرنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھے،
جہاں شریعت مطہرہ نے جو چیز ہم پر لازم کی ہے وہ چیز ہم پر لازم ہوگی، کسی کے کہنے سے وہ چیز ہم سے اترے گی نہیں. لہذا زکوٰۃ ادا کرنا یہ میرا فرض ہے، تو اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شریعت مطہرہ نے جو مصارف بیان کیے ہیں کہ جن جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اب ہم پر یہ لازم بھی ہوگا کہ ہم شریعت کی روشنی میں وہ تلاش کریں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں یا جن کو ہم صدقہ فطر دے رہے ہیں، وہ زکوٰۃ لینے والا یا صدقہ فطر لینے والا قرآن کریم کی روشنی میں ان مصارف کے اندر شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اگر وہ ان مصارف میں شامل ہوگا تو ہی ہماری زکوٰۃ اور فطر ادا ہوگا، ورنہ پھر ادا نہیں ہوگا، وہ ہمارے اوپر ایسے کیسے ہی باقی رہے گا. اس لیے تحقیق کر کے دینا ضروری ہے. ہاں ہم نے تحقیق کی، ہم نے تحری کر لی، غور و فکر کر لیا، اپنے دماغ میں سیٹ ہوا کہ نہیں یہ مستحق ہے، اس کو دینا چاہیے، ہم نے دے دیا. اب بھلے بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں اس کو دینے کے لائق نہیں تھا، وہ تو خود ہی مالدار ہے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ہمارا فطرہ ادا ہو جائے گا، جبکہ ہم نے بڑی تحقیق کے ساتھ اس کام کو کیا ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کا یہ پیشہ بن جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو دینے سے بچنا بہتر ہے کہ واقعی جس کا پیشہ ہے اور جو ہمیشہ وصول کرتا ہے. جیسے عموماً یقیناً بیواؤں کو، یتیموں کو دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھی بیواؤں کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، داگینے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر خود ان پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہوتی ہے، لیکن لوگ ایک بیوہ سمجھ کر اس کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بھی طریقے ہیں کہ اگر گھر کے معاملات اور مصارف اور خرچ پورے نہیں ہوتے تو پھر اس کی بالغ اولاد کو دے دیں جو مالک کے نصاب نہیں ہے، یا گھر کے اندر کوئی ایسا جو ہے نابالغ بچہ موجود ہے جو قبضہ کرنا جانتا ہو اور مال کو مال سمجھتا ہو، مال کی حیثیت سمجھتا ہو، اس کے ہاتھ میں دے کر آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ اس بیوہ کے ہاتھ میں دیا اور اس کے پاس سونے چاندی کے داگینے زیورات وغیرہ ہیں جو ملکیت نصاب کو پہنچتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر جو ہے زکوٰۃ واجب آپ کی ادا نہیں ہوگی اور آپ کے اوپر باقی رہے گی. اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ان مسائل میں غور و فکر کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے صدقہ فطر میں بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ عموماً لوگ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور دیتے چلے جاتے ہیں اور ان کا واجب ان کے اوپر سے اترتا نہیں ہے. اس لیے کل عید سعید ہے اور عید سعید میں ہمیں یہ کام کرنا ہوتا ہے. تو عید سعید سے پہلے اگرچہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے صبح صادق کے وقت، آپ نے سنا، لیکن اگر اس سے پہلے بھی ہم دینا چاہیں تو یہ ہم دے سکتے ہیں، اور اس سے پہلے دینا بھی افضل ہے. اور عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنا تو یہ مستحب ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے عید الفطر کی نماز سے پہلے ہم اس کو ادا کر دیں، تاکہ ہر ایک کے پاس اس کے گزر اوقات کے مطابق انتظامات ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کو تلاش کیجئے جو واقعی پریشان حال میں ہیں اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں جو ہے ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، شرم و حیا کی وجہ سے زبان کھلتی نہیں ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک بھی آپ اپنے صدقہ فطر پہنچا سکتے ہیں جبکہ وہ اس کے مستحق ہوں. تو ان کو دے کر، ان کی خدمات کر کے، اپنے اس وجوب کو ادا کر کے، اپنے اس مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو ظاہر کر کے عید کے اصل مقصد پر آپ عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ عید کا اصل مقصد ہے خوشیاں منانا اور لوگوں تک خوشیوں کو بانٹنا اور خوشیوں کو پہنچانا شریعت مطہرہ کے مطابق. یہاں اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ خوشیاں بانٹنا شریعت کے مطابق ہو کہ بھئی میں ایک فنکشن رکھ دوں اور اس میں لوگوں کو بلاؤں اور بڑے بڑے اسپیکر لگا دوں گانے سنانے کے لیے اور سمجھو کہ بھئی لوگوں کو میں خوش کر رہا ہوں، تو یہ خوشیاں بانٹنا نہیں ہوا. ہر خوشی مسلمان کی وہی خوشی ہے جو خوشی اس کو دنیا میں بھی راحت دے اور آخرت میں بھی راحت دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلامی بھائیوں، جمعۃ الوداع ہے اور آخری لمحات رمضان المبارک کے اب ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں، لہذا زیادہ سے زیادہ ان اوقات کو اللہ عز و جل کی عبادات، ریاضات، تسبیحات اور اللہ کی حمد، اللہ کی بارگاہ میں استغفار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اپنے گناہوں سے معافی تلافی میں گزاریں، ادھر ادھر وقت برباد کرنے میں نہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادات و ریاضات، تراویح اور رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے اور ان عبادتوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑے ہو کر سب درست فرمائے.